تو ہم کھڑے ہیں ایک مولوی صاحب کا لڑ پکڑ کے اس کے پیچھے اندھی تقلید کر رہے ہیں کہ یہ مولوی جھوٹ بول نہیں سکتا۔ اگر یہ مولوی جھوٹ نہیں بولے گا پھر کون بولے گا بتاؤ؟ سب سے بڑے جھوٹ ہم بولتے ہیں۔ پورے معاشرے کا جو نقشہ بدل دیا ہم نے کیا، دین کا نقشہ چینج کر دیا ہم نے کیا۔ دین دین نہیں لگتا، دین دین نہیں لگتا، اور جو دین نہیں ہے وہ دین بنا دیا ہم نے، بنا دیا۔ اور اس کے باوجود بھی آپ لوگ، آپ بھائی سارے کے سارے پھر ہمارے لڑ لگ کے کھڑے۔ آج جو وقت ہے، آج جو ٹائم ہے، آج جو سسٹم چل رہا ہے، یہ ایسا ہے، بس چھوڑ دیں آپ، چھوڑ دیں یہ اب ایسا ہے، اب نیچے ہو جاؤ۔ اب یہ ایسا ہے، کسی پہ بھروسہ کرنے کا نہیں ہے۔ کوئی سفید داڑھی والا ہو، کالی داڑھی والا ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، ماں ہو، باپ ہو، کوئی بندہ بھی ہو، کسی پر کوئی اعتماد نہیں ہے، کوئی یقین نہیں ہے۔ اور میں کسی پہ اعتماد کروں کیوں جب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس قرآن جیسی کتاب عطا کر دی ہے اور میرے پاس موجود ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث کی صورت میں میرے پاس موجود ہے تو مجھے کس پہ اعتماد کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب قرآن نہ ہوتا، حضور کا فرمان نہ ہوتا، پھر تو بات سمجھ آتی ہے کہ بھائی اب مجبوری ہے، اب کسی نہ کسی پر تو اعتماد کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن اب تو کوئی مجبوری نہیں ہے، اب تو اللہ ہی کہہ رہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اے مومنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولِ، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، حکمران ہیں، وزیر ہیں، امیر ہیں، یا تم میں سے جو علماء ہیں، مفتی ہیں، عالم ہیں، پیر ہیں، یا کوئی بھی گدی نشین ہیں، آپ کا علاقے کا جو وڈیرا ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جب وہ حاکم ہوں یا عالم ہوں، تمہیں حکم کریں، جو بھی وہ تمہیں حکم کریں تم ان کی بھی بات کو مانو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، جو حاکم ہیں ان کی بات مانو، علماء جو تمہیں کہیں تم اس کو مانو، ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر جھگڑا ہو جائے تمہارا، اختلاف ہو جائے تمہارا اگر کسی چیز میں، صاف ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت تو قرآن مجید ہے، اللہ کی اطاعت وہ تو اللہ کی کتاب ہے۔ اب رسول کی جو اطاعت ہے وہ حدیث رسول ہے۔ قرآن کو مانو، قرآن کی مانو، رسول کو مانو، رسول کی مانو، تو ہم جتنے بھی مسلمان ہیں اس دنیا میں، ہم سب کا اللہ ایک ہے، ہم سب کی کتاب ایک ہی کتاب ہے، ہم سب کا رسول ایک رسول، اور ہم سب کی جو احادیث کی کتابیں ہیں وہ بھی ایک ہیں۔ یہ بیچ میں کسی نے آ کے نا جھوٹ بول دیا ہے کہ اہل سنت والجماعت والوں کی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان کی اپنی ہیں، اہل حدیث والوں کی اپنی ہیں، اہل دیوبند والوں کی اپنی ہیں۔ یہ کسی نے جھوٹ بولا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ حدیث ایک ہے، بخاری جو ان کی ہے ان کی بھی وہی ہے، حدیث کی جو مسلم کتاب ہے جو ان کی ہے وہ دوسروں کی بھی وہی ہے، جامع ترمذی، ابن ماجہ، سنن نسائی، مشکوٰۃ المصابیح،
احادیث کی جتنی کتابیں ہیں سب کی کیا ہے؟ قرآن کی بات ماننے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا تمہارے اندر. حدیث کو جب مانو گے تو تمہارے اندر کوئی اختلاف نہیں ہوگا. جب آئے گا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم اپنے حاکموں کی بات مانو، تم اپنے عالموں کی بات مانو، پھر باتیں ہو جائیں گی مختلف. سعودیہ والوں کا حاکم اور ہے، پاکستان والوں کا حاکم اور ہے، مصر والوں کا حاکم اور ہے. اسی طرح جو ہمارا ملیشیا اسلامی ملک ہے ان کا حاکم کیا ہے؟ اور ہے. دبئی کا حاکم اور ہے. اب یہاں حاکم جن کی ہم نے بات ماننی ہے، جن کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، وہ حاکم کیا ہو رکھے گئے؟ مختلف. اب اس میں دوسرے نمبر پر جو آتے ہیں علماء، بے اولی الامر کے دو معنی کیے، یا حاکم کی اطاعت کرو یا پھر اپنے عالم کی اطاعت کرو. اب جب ہم عالم کی اطاعت کرتے ہیں تو عالم مختلف ہیں. مسلمانوں میں ہی اہل حدیثوں کا عالم اور ہے، اہل سنت والجماعت والوں کا عالم اور ہے، اہل دیوبند کا عالم اور ہے، اہل تشیع کا عالم اور ہے. اب کیا ہوگا؟ جب حاکم مختلف ہوں گے تو سوچیں مختلف ہو جائیں گی، مزاج مختلف ہو جائیں گے، پسند ناپسند کیا ہو جائے گی؟ مختلف ہو جائے گی. جب عالم مختلف ہو جائیں گے تو ان کی وہ باتیں بھی کیا ہو جائیں گی؟ مختلف ہو جائیں گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہترین اصول وضع کیا ہے، بہترین، جو سب کے لیے برابر ہے. میں ہوں، آپ ہیں، یا کوئی اور اس کائنات میں رہنے والا مسلمان ہے. اللہ نے ایک ایسا اصول بنا دیا ہے کہ جب تم علماء کی بات مانو، حکمرانوں کی اطاعت کرو، تو پھر خطجہ کس چیز کا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر تمہارا اختلاف ہو جائے گا، پھر تمہارا آپس میں کیا ہو جائے گا؟ اختلاف. اب اس اختلاف کو ختم کیسے کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر تم آپ نے اس جھگڑے کو، آپ نے اس اختلاف کو اللہ مطلب قرآن مجید اور رسول مطلب حدیث رسول، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے آؤ، تمہارا سارا کا سارا اختلاف اور جھگڑا ختم ہو جائے. جس میرے بزرگ اور نوجوان کے دل میں تعصب ہے وہ اہل حدیث کو جو مرضی ہے، جس نے تعصب کی اینک لگا رکھی ہے اس کے پلے تو کچھ بھی نہیں پڑنے والا، وہ تو جیسا آیا ہے ویسے ہی جائے گا. اگر آپ تعصب کی اینک اتار دیں، بالکل اپنے آپ کو صرف یہ اب 20 منٹ رہ گئے، 20 منٹ کے لیے فری کر دیں، تو مجھے اپنے رب پر اتنی امید ہے کہ انشاءاللہ جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ سمجھ جائیں. اب ہمارے عالم کہتے ہیں، اختلاف سنو، جب ہم نے علماء کی بات مانی تو ہم مختلف ہوئے. مثال کے طور پہ ایک ہی چیز ہے، اس ایک چیز کے کئی کے فتوے، کہ جب آپ نماز پڑھو تو ایک عالم کہتا ہے پاؤں کے ساتھ پاؤں، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، بیچ میں خالی جگہ مت چھوڑو. وجہ بس شیطان آ کے کھڑا ہو جائے گا، پھر وہ تمہارے ذہنوں میں وسوسے ڈالے گا اور تمہاری ساری کی ساری نماز کیا کر دے گا؟ خراب کر دے گا. اب ہم کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں ملانے والے ہی تھے کہ دوسرے ہمارے مسلمان بھائی نے، ہمارے رشتہ دار نے ہم سے کہا او پاگل ہو گئے ہو. یوں نہیں ہے. ہمارے عالم صاحب کہتے ہیں
کہ جب آپ نماز پڑھو تو ایک نمازی کا دوسرے نمازی کے درمیان تقریباً 4 انگلیوں کا فرق ہونا چاہیے، 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے دور دور کھڑے ہونا ہے، بیچ میں فاصلہ ہو۔ بھئی وجہ وہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ کا فرشتہ وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ میرا مولوی کہتا ہے شیطان کھڑا ہوتا ہے اور آپ کا مولوی کہتا ہے فرشتہ، اب کیا کریں؟ ایک عالم کہتا ہے نماز پڑھنی ہے ہاتھ سینے پہ باندھنا، اور دوسرا عالم کہتا ہے نماز پڑھنی ہے تو ہاتھ ناف کے نیچے باندھنا، اور تیسرا عالم کہتا ہے جب نماز پڑھنی ہے تو خود ہاتھ باندھنے ہی نہیں، خود ہاتھ باندھنے ہی نہیں۔ اختلاف ہے کہ نہیں؟ ایک عالم کہتا ہے جب آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، امام الحمد شریف پڑھ رہا ہے، بالکل چپ کر کے سنو، خاموشی سے سنو، اگر تم میں سے کسی نے سورۃ الفاتحہ کا کوئی لفظ پڑھ لیا امام کے پیچھے تو تمہارے منہ میں انگارے۔ اور دوسرا کہتا ہے اگر امام کے پیچھے کھڑے ہو کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ نہ پڑھی تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ ایک عالم کہتا ہے کہ جب بندہ مر جائے اس کا تیجا کرو، 40واں کرو، اس کا جو ہے نا وہ برسی کرو، اس کی جمعراتیں کرو۔ کیوں؟ اگر آپ تیسرے دن نہیں کرو گے تو مردے کو بشکواؤ گے کیسے؟ اور دوسرا عالم کہتا ہے اگر تم نے ان میں سے کوئی ایک چیز کر لی تو یہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور تم جہنم میں چلے جاؤ۔ وہی عمل ہے، ایک کہتا ہے جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اور دوسرا کہتا ہے جہنم میں جانے کے ذریعہ ہے، ہم کیا کریں؟ اور یہاں جو افسوس کی بات ہے ہم کچھ بھی نہیں کرتے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ اب میں تقریر کر رہا ہوں، آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو آپ ابھی سمجھ جاؤ گے؟ جس کا ذہن جہاں پختہ ہو گیا ہے، جو جہاں کھڑا ہے وہ وہاں سے ہٹنے والا نہیں ہے، مرنا قبول کرے گا، وہاں سے ہٹے گا الا ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے ہدایت دے دے۔ اب اس طرح کا اختلاف جب ہم حکمرانوں کی بات مانتے ہیں تو ایک حکمران کچھ کہتا ہے، دوسرا حکمران کچھ کہتا ہے۔ اب حکمران ہمارے ملک کے ہمارے سامنے ہے کہ نہیں؟ کسی کا کوئی جوڑ آپس میں ملتا ہے؟ ہم کس کی مانیں؟ کیا جس طرح عالم ہمیں کہتا ہے ہم چپ کر کے اس کی مان لیں؟ کیا جس طرح حاکم ہمیں کہتا ہے ہم اس حاکم کی اطاعت کر دیں؟ دیکھیں نا کہ یہ جو حاکم ہے ہمیں جو حکم دے رہا ہے، یہ جو عالم ہے ہمیں حکم دے رہا ہے، اس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے؟ اس کی بات اللہ اور اس کے رسول سے ملتی ہے یا نہیں ملتی؟ ملتی ہے تو بندہ لے لے، اگر نہیں ملتی تو بندہ پھر رک جائے، پھر اس حاکم کی، پھر اس عالم کی اطاعت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اختلاف کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں میں شروع سے اختلافات آ رہے گئے، صحابہ کرام کے دور سے آ رہے گئے، صحابہ کرام کے دور سے اختلاف آ رہے گئے۔ اختلاف کا ہو جانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس اختلاف کے بعد اگر اس اختلاف کو قرآن اور حدیث پر ختم کیا جائے، قرآن اور حدیث پر اصلاح کر لی جائے تو پھر وہ اختلاف نہیں ہے، پھر وہ رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی فوراً اختلاف ہو گیا۔
اب صحابہ کی ایک جماعت کہتی ہے کہ حضور کی قبر مبارک مکے میں بنائی جائے. کیوں؟ آپ کا آباء و اجداد مکہ میں ہے. اب صحابہ کا ایک گروہ، ایک جماعت کہتی ہے حضور کی قبر مبارک مدینے میں بنائی جائے. ٹھیک ہے، آپ نے کیونکہ مکہ سے اب ہجرت کر کے مدینہ آپ آ گئے ہیں، تو اب دوبارہ آپ کو مکے لے جانا کی ضرورت ہے، مدینے میں قبر ہونی چاہیے. چلیں جی ٹھیک ہے. اب ایک تیسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، قبر مبارک نہ مکے میں نہ مدینے میں، قبر بنے گی حضور کی تو وہ کہاں بنے گی؟ بیت المقدس میں، فلسطین میں بنے گی. کیوں؟ سارے کے سارے تقریباً اکثر جو انبیاء ہیں ان تمام کی قبریں فلسطین میں ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی جو قبریں ہوتی ہیں وہ بیت المقدس میں بنتی ہیں. اس لیے حضور بھی آخری نبی تھے، آپ کی قبر مبارک بھی ادھر بننی چاہیے. کچھ مکہ والے ہیں، کچھ مدینہ والے ہیں اور کچھ بیت المقدس والے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ تینوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تینوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک سوار والے دن صبح سورج طلوع ہوتے ہی پرواز کر گئی تھی. سوار کا دن بھی گزر گیا، منگل کا دن بھی گزر گیا، بدھ شام کو جا کے فیصلہ ہوا. وہ بھی کس چیز پہ فیصلہ ہوا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ کرام، مجھے یاد آ گیا ہے، مجھے حضور کا فرمان یاد آ گیا ہے، مجھے حضور کی حدیث یاد آ گئی ہے. میں اس مجلس میں بیٹھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا انبیاء کی جو قبر مبارک ہوتی ہے وہ اسی جگہ پر بنتی ہے جہاں ان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے. اب کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک حجرے میں قبض ہوئی ہے، اس لیے اسی حجرے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بنایا جائے. اب صحابہ کا اختلاف، صحابہ کا آپس کا جو اختلاف تھا، اب وہ کیسے ختم ہوا؟ فردوہ الی اللہ والرسول. جب انہوں نے اپنے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا، اب حضرت ابوبکر صدیق کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مل گئی. باقی تمام صحابہ نے اپنے اپنے بیانات، اپنے اپنے فتوے سارے کے سارے واپس لے لیے. حدیث سن کر حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اس حجر میں بنا دی گئی. ہمیں چیک کرنا ہے ہم میں سے کس عالم کی بات قرآن اور حدیث سے مل رہی ہے اور کس کی بات قرآن اور حدیث سے نہیں مل رہی. آسان ہے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ان پڑھ ہوں، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے. اور اس دنیا میں کوئی ان پڑھ نہیں ہے. اگر اللہ نے عقل دی ہے تو وہ کوئی ان پڑھ نہیں ہے. اگر مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی، میرے بچے پڑھے ہوئے ہیں، میری بچیاں پڑھی ہوئی ہیں، ہر گھر کے اندر قرآن مجید موجود ہے. اگر لینی ہے تو صرف ایک حدیث رسول لینی ہے. آپ بخاری لے لو، آپ مسلم لے لو، آپ ابو داؤد لے لو، آپ مشکات لے لو، کوئی حدیث کی کتاب آپ لے لو. اللہ اکبر سے لے کر سلام تک ہم جس انداز سے نماز پڑھ رہے ہیں، ہم اگر اپنی اس نماز کو قرآن اور حدیث کے مطابق چیک کریں، دیکھیں ہماری نماز کا کون کون سا ایسا طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے. مل جائے تو الحمدللہ، اور جہاں نہ ملے وہاں اپنے طریقے کو حدیث کے ساتھ بندہ ملا لے. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تم بھی آمین کہو. ایک دوسری حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتے اور اس کے بعد اتنی اونچی آمین کہتے کہ پہلی صف والے صحابہ کرام حضور کی آمین کو سن لیتے تھے. پھر اس کے بعد صحابہ کرام بلند آواز سے آمین کہتے اور مسجد گونج اٹھتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسری حدیث،
اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تامینہ تامین الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس بندے کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، سمجھو اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ چوتھی حدیث سنن ابن ماجہ، حضور نے فرمایا ہے سلام سے اور آمین سے یہودی جلتے ہیں۔ اے صحابہ کرام، آمین اونچی کہنے سے اور تمہارا ایک دوسرے کو سلام کرنے سے یہودی جلتے۔ تم جس مولوی نے یہ کہا ہے کہ تم امام کے پیچھے آمین اونچی آواز سے نہ کہو، دلیل حدیث۔ اگر اس کی بات حدیث سے ملتی ہے، مجھے نہیں ملی حدیث، کیوں؟ میں ایک طالب علم ہوں، میرا ناقص علم ہے، ممکن ہے میرے مطالعے میں کمزوری ہو، ممکن ہے میں وہاں اس جگہ تک نہ پہنچ سکا ہوں، تو اس لیے میں اپنی بات کو حتمی بات نہیں کہتا، میں اپنی بات کو حتمی بات نہیں کہتا، آپ پر بات چھوڑے جا رہا۔ مجھے جتنا علم ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ مجھے نہیں ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے آمین نہ کہا، صحابہ کرام نے بلند آواز سے آمین نہ کہا، مجھے نہیں ملی، بلکہ مجھے جو ملا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد حضرت عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ کہتے ہیں میں مدینے میں آیا، میں نے آ کے مسجد میں نماز پڑھی، میں نے 200 صحابہ کو میں نے سنا وہ بلند آواز سے آمین کہہ رہے تھے، 200 صحابہ بلند آواز سے کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین۔ لیکن ہمارے مسلمان آمین سے چڑھتے ہیں، اگر آپ اونچی آواز سے آمین کہہ دو ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ یہ کون تھا؟ یہ کون سا جاہل ہے؟ یہ کون سا پاگل آگے مسجد کے اندر؟ لو، جو حضور کے حکم کے مطابق عمل کر رہا ہے وہ جاہل ہے، وہ پاگل ہے، اور جو اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کے پتہ نہیں کس کی مان رہا ہے وہ پکا صحیح عالم ہے۔ آپ اپنے آپ کو نیوٹرل کر کے قرآن اور حدیث کی طرح اس اختلاف کو چیک کریں۔ ایک عالم کہتا ہے ہاتھ سینے پہ باندھو، دوسرا ناف کے نیچے، تیسرا باندھنے ہی نہیں دیتا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان تینوں طریقوں کو فردوہ الی اللہ والرسول، اب حدیث سے چیک کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ ہم کو حدیث کی کتاب میں کتاب الصلاۃ سے ملے گا۔ جب ہم کتاب الصلاۃ نکالتے ہیں تو ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں 9 ہجری میں مسلمان ہو رہے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے سے چند مہینے پہلے مسلمان ہو رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں حضور کے پاس آیا، میں نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، آپ نے اللہ اکبر کہا، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد آپ نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھا اور دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پہ رکھ دیا، دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پہ رکھا۔ حدیث حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اب اس کا مطلب ہے جو لوگ نماز میں ہاتھ سینے پہ رکھتے ہیں ان کی یہ سینے پر رکھنے والے ہاتھ جو ہیں یہ کس سے ثابت ہو گئے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کے رسول سے بات مل گئی ہے۔ اب کوئی نہیں لیتا، کوئی نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، میں شیعہ ہوں، بنو جو دل میں آئے بنو۔ میں تو الحمدللہ میں تو کچھ بھی نہیں، نہ میں اہل حدیث ہوں، نہ میں اہل دیوبند ہوں، نہ میں اہل سنت والجماعت سے میرا کوئی تعلق ہے، نہ اہل تشیع سے میرا کوئی تعلق ہے۔ میں الحمدللہ ایک ادنا سا مسلمان ہوں، قرآن اور حدیث کو مانتا ہوں، بس قرآن اور حدیث، جو بات قرآن میں آ جائے اور جو بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں آ جائے، بس
ہم وہاں پھر کوشش کرتے ہیں اس پر عمل کرنے کی، اس کے انکار کرنے کی اس گناہگار کے اندر جرأت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ثابت ہی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا ایک آثار نقل کرتے ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھا جائے، پھر دونوں کو ناف کے نیچے رکھا جائے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، فردوا الی اللہ والرسول نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ہے۔ پھر یہ جو قول ہے یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت نہیں۔ حدیث کے ساتھ جس کی بات ملتی ہے وہ ہے جو سینے پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ پھر کمال ہے، مرد سینے پہ ہاتھ، مرد ناف کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں، اور ہماری عورتیں وہ سینے پہ۔ ان کے لیے کوئی الگ سے شریعت آئی ہے؟ عورتوں کے لیے الگ سے کوئی دین ہے کہ عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں اور مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں؟ اسلام میں تو کوئی اس طرح کا کوئی فرق نہیں ہے۔ عورت سینے پہ ہاتھ باندھ رہی ہے تو دلیل دو، اللہ کے رسول نے کہا ہے سینے پہ ہاتھ باندھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں کیا ہے، سوائے لباس کے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح مرد سجدہ کرے گا اسی طرح عورت سجدہ کرے گی، جس طرح مرد ہاتھ باندھے گا اسی طرح عورت ہاتھ باندھے گی، جس طرح مرد رکوع کرے گا اسی طرح ہی عورت رکوع کرے گی، جس طرح مرد اتحیات بیٹھے گا عورت بھی اسی طرح اتحیات بیٹھے گی۔ ان دونوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جہاں فرق تھا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت کر دی ہے۔ آپ نے صاف فرمایا مرد جب نماز پڑھے گا اس کو نماز پڑھنے کے لیے دو کپڑوں کی ضرورت ہے، ایک نیچے چادر ہو، ایک اس کے جسم پہ چادر ہو، کندھے اس کے ڈھکے ہونے چاہیے۔ ہاں عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا جو بالغ ہو اور بغیر دوپٹے کے نماز پڑھ رہی ہو، اس عورت کی کوئی نماز نہیں۔ کپڑے میں جہاں فرق تھا وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی۔ پھر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا عقل بھی تسلیم نہیں کرتا۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ ناف، اب ناراض نہ ہوئیے گا، مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ شاید بات سمجھ آ جائے۔ ناف کے نیچے سے زیر ناف بال شروع ہو جاتے ہیں، انسان کی پلیدگی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑا ہے معافی مانگنے کے لیے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے معافی مانگنے کے لیے، اور ہاتھ رکھے ہوئے ہیں پلیدگی والی جگہ پر۔ یہی تمیز سیکھی ہے مسلمان نے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی۔ آپ کو مولویوں نے گمراہ کر دیا، پٹی سے اتار دیا، اور ہم ہیں، ہم اس دوبارہ سیدھی پٹی پہ چڑھنے کے لیے تیاری نہیں۔ ہم کہتے ہیں جس طرح کہ مولوی نے ہمارے کانوں میں تیل ڈال دیا ہے نا، گمراہ کر دیا ہے، بس یہیں پڑے رہیں گے، سیدھے نہیں ہوں گے۔ اگر آپ اپنی نماز حضور کے طریقے کے مطابق کر لو تو مجھے کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ اگر آپ اپنی نماز حضور کے طریقے کے مطابق نہیں کرو گے تو میرا کیا جانے والا ہے؟ میرا کیا جائے گا؟ میں نے اپنا فریضہ، اپنا حق ادا کر دیا، میں نے بات کر دی ہے، میں نے بات سمجھا دی ہے۔ اب آپ میں سے ہر بندے نے اس کو چیک کرنا ہے، آپ میں سے ہر بندے نے اس کو کیا کرنا ہے؟ چیک کرنا ہے۔ وہ عمل چھوٹا سا ہو، وہ عمل بڑا ہو، وہ مرنے کے بعد کا ہو یا زندگی کا ہو، اس کو دیکھنا ہے، اس کو چیک کرنا ہے۔ اور چیک کرنے کا جو معیار ہے، چیک کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، فردوہ الی اللہ والرسول۔ اس بات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے آؤ۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو، صحابی کو، صحابہ اکرام کے فوجی دستے کا امیر بنا دیا۔
اے بچے بیٹھ جاؤ، بیٹھاؤ اس کو، ساتھ لے آتے تو پھر اس کا خیال بھی کرو۔ ایک انصاری صحابی کو امیر بنا دیا، اور آپ نے صحابہ سے کہا، سننا ذرا توجہ سے، اس امیر کی تم نے کیا کرنی ہے؟ اطاعت، جو یہ تمہیں کہے تم نے اس کی بات ماننی ہے۔ چلے گئے غزوے پہ، چلے گئے، صحابہ سے کوئی معمولی سی غلطی ہوئی، امیر محترم غصے میں آ گئے، امیر صاحب غصے میں آئے، غصے میں آ کے آرڈر جاری کر دیا، کہا تمہیں اللہ کے رسول نے کہا تھا میری اطاعت کرنے کا، اب تم سب جو میں کہوں گا وہی تم کرو گے، میری اطاعت۔ انہوں نے کہا جی بالکل، ہمیں حضور نے کہا تھا آپ کی اطاعت کرنے کا، آپ حکم کریں ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ اس صحابی نے کہا تم ایسا کرو، لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آؤ، لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آئے، کہا اس میں آگ لگا دو۔ اب لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی، جب وہ آگ جل گئی، امیر محترم غصے میں تھے کسی وجہ سے، کہا اب میرا آرڈر ہے، اب میرا حکم ہے، تم سارے کے سارے اس آگ میں چھلانگ لگا دو۔ کس نے کہا تھا؟ حضور نے کہا تھا کہ اس امیر کی کیا کرنی ہے؟ اطاعت۔ اب صحابہ رک گئے، ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، سوچنے لگے، بھائی آگ سے بچنے کے لیے ہم مسلمان ہوئے، آگ سے بچنے کے لیے ہم مسلمان ہوئے، اور پھر اگر اسی آگ میں ہی چھلانگ لگانی ہے تو پھر مسلمان ہونے کا فائدہ؟ یہ بات ٹھیک نہیں لگ رہی۔ امیر محترم، ہم اس آگ سے بچنے کے لیے مسلمان ہوئے تھے، اور آپ حکم کر رہے ہیں دوبارہ اس آگ میں چھلانگ لگانے کا؟ یہ نہیں ہو سکتا ہم سے۔ اتنے میں وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور امیر صاحب کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ پھر جب صحابہ واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سارا واقعہ سنایا، پھر حضور نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ، اگر تم میں سے کوئی بندہ اس امیر کی بات مان کے آگ میں اگر چھلانگ لگا لیتا تو پھر کبھی بھی اس آگ سے نکل نہ سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ نور میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 54 ہے، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اللہ فرماتے ہیں مومن بندے کا، مسلمان بندے کا یہ شیوا ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ مزاج ہے، جب اس کو کہہ دیا جائے یہ بات اللہ نے کہی ہے، یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، وہ آگے سے اس بات کو سننے کے بعد کیا کہتا ہے؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، میں نے سن لیا ہے، اب میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب آپ بزرگوں کا، آپ بھائیوں کا اپنا اپنا فیصلہ ہے کہ بریلوی رہ کے اس دنیا سے چلے جانا ہے، وہابی رہ کے اس دنیا سے چلے جانا ہے، دیوبندی رہ کے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اہل تشیع رہ کے اس دنیا سے چلے جانا ہے، یا اپنے آپ کو مسلمان بنانے کی کوشش بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو مسلمان بنائیں، وہ اس کا طریقہ یہی آسان طریقہ ہے۔ آپ کا چھوٹا سا عمل ہے یا بڑا عمل ہے، چھوٹا عمل ہے یا بڑا عمل ہے، آپ وہ عمل کرنے سے پہلے فردوہ الی اللہ والرسول، فردوہ الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول وضع کیا ہے، آپ اس اصول کے مطابق اس عمل کو چیک کریں، اس عمل کو دیکھیں۔ ہاں اگر حضور کی حدیث کے ساتھ مل جائے، سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، پھر یوں نہ کہنا ہم تو مقلد ہیں، ہم تو فلاں امام کی مانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ 80 ہجری کو پیدا ہوئے، 80 ہجری کو پیدا ہوئے، جوان ہوتے ہوئے 20 سال تو لگ گئے ہیں۔ 100 سال پہلے ہیں امام ابو حنیفہ سے، 100 سال پہلے جو لوگ تھے وہ کس طریقے پہ نماز پڑھتے تھے، یا وہ کیا تھے؟ امام مالک سے پہلے لوگ مالکی تھے، امام شافعی سے پہلے لوگ شافعی تھے، یا لوگ وہابی تھے؟ کچھ بھی نہیں تھے، نہ لوگ وہابی تھے، نہ بریلوی تھے، نہ دیوبندی تھے، نہ کچھ بھی نہیں تھے۔ کیا تھے؟ مسلمان تھے۔ کیا تھے؟ مسلمان تھے۔
قرآن اور حدیث پر جان قربان کر دینے والے، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا سب کچھ حضور کے حکم پر، حضور کے فرمان پر لٹا دینے والے۔ اور آج ہم اندھی تقلید میں آگے ہیں، ہم مولوی کے اوپر سارا کچھ لٹا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے ہمارے بھائی شہید ہو گئے، کتنے ہمارے بھائی شہید ہو گئے۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ ایک مولوی کے کہنے پہ آ گئے بھئی یہاں کوئی جہاد ہو رہا ہے، کوئی پاکستان پہ قبضہ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایک مولوی نے کہا، اندھے ہو کے اٹھ کے بھاگ پڑے، چلو بھئی چلو بھئی چلو بھئی، کیونکہ ہم لبیک والے ہیں، مولوی بھی لبیک والا ہے، ابھی ہم اہل حدیث ہیں اور بلانے والا بھی اہل حدیث ہے، چلو بھاگو، نہ آگے دیکھو نہ پیچھے دیکھو، ہم اہل دیوبند ہیں، بلانے والا بھی اہل دیوبند ہے، بھاگو، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تب بھی بھاگو، قرآن حدیث کے خلاف ہے تو تب بھی بھاگو۔ یہ ہے اندھی تقلید، یہ ہے شخصیت پرستی۔ جب تک ہم اپنے آپ کو شخصیت پرستی سے نہیں نکالیں گے، جب تک ہم اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کا پیروکار نہیں بنائیں گے، تب تک میرے بھائیو جنت ممکن نہیں ہے۔